وحدت الوجود وحدت الوجود لوگ سنتے رہتے، سمجھتے کچھ نہیں. اس لیے اس نظریے کو پہلے سمجھو. یہ نظریہ تصوف میں آیا ہے فلسفہ یونان سے، اور فلسفہ یونان جب یونانی زبان سے گریک زبان سے عربی میں منتقل ہوا مامون کے زمانے میں، خلفائے عباسیہ میں مامون بہت بڑا خلیفہ ہے، اس نے فلسفہ یونان کو عربی میں ترجمہ کروایا. اور جب یہ فلسفہ مسلمانوں نے پڑھا تو دماغ خراب ہو گیا بہت سے لوگوں کا، اور بہت سے آئیڈیا جو یونان کا تھا، کانسیپٹ جو یونان کا، وہ اسلام میں گھسا، اور اسلام میں گھسا تصوف کے راستے سے. یونان کے فلاسفہ کیا کہتے تھے؟ یہ جو عالم ہے، یہ عالم قدیم ہے، ابتدا کے سرے سے قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور آخری سرے سے ہمیشہ رہے گا. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں. یہ جو عالم ہے، عالم دو مجموعہ ہے، دنیا اور آخرت کا. دنیا یعنی وہ ورلڈ جو ہم سے نیئر ہے، اور آخرت یعنی وہ ورلڈ فار اوے ہے. ان دونوں کے مجموعے کا نام کائنات ہے. یہ کائنات چلے گی، یہ دنیا ہماری فنش ہوگی، الیوم الاخر آئے گا، پھر یہاں سے سب انسان جنت اور جہنم میں جائیں گے، اور جنت اور جہنم تا ابد چلتی رہے گی. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں. لیکن شروع کی طرف سے اسلام کہتا ہے کان اللہ ولم یکن معہ شیء. بخاری کی روایت ہے، اللہ تھے اور اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی. بس ابتدائی سرے کے اعتبار سے ہر چیز حادث ہے، نو پید ہے، نئی پیدا شدہ ہے. یہ اسلامی نظریہ ہے کہ پوری کائنات نہیں تھی، صرف اللہ تھے، پھر اللہ نے کائنات پیدا کی. یونان کے فلاسفہ کہتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ سے، جیسے ہمیشہ رہے گی ایسے تھی بھی ہمیشہ سے. اس لیے وہ عالم کا جو مادہ ہے ہیولا، اس ہیولا کو قدیم مانتے ہیں، کیونکہ سارا عالم اسی ہیولا سے بنا ہے. ہیولا کا معنی میٹیریل، ہیولا کے معنی یونانی لفظ، عربی کا لفظ نہیں، یونانی لفظ ہے. ہیولا کے معنی میٹیریل. اس پورے عالم کا جو میٹیریل ہے وہ ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس ہیولا میں فرق یہ ہے کہ اللہ قدیم ذاتی ہیں اور ہیولا قدیم زمانی ہے. یعنی اللہ تو اپنی ذات سے ہمیشہ سے ہیں، اور ہیولا زمانے کے اعتبار سے ہمیشہ سے ہے. پاگل پن کی باتیں. بہرحال ان کے یہاں یہ نظریہ ہے. اب جب یہ یونان کا فلسفہ مسلمانوں نے پڑھا تو اب وہ مسلمان اس فلسفے سے مسلمان متاثر ہوئے. تو اب اس ہیولا کو بتاؤ، ہیولا کیا چیز ہے؟ فلسفہ تو بتلا نہیں سکے کہ ہیولا کیا چیز ہے. تو ان صوفیہ نے کہا وہ اللہ کا وجود ہیولا ہے، اور اللہ تو ہمیشہ سے موجود ہے، تو ہیولا بھی ہمیشہ سے ہے، اللہ کا وجود ہے. اور یہ ساری کائنات اللہ کے وجود کے حصے ہیں، بکھرے ہیں، ٹکڑے ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں. تو اللہ اور اللہ کا وجود وہ تو ہمیشہ سے، اور یہ ہیولا بھی اللہ کا وجود ہو گیا. اور جب اللہ کا وجود ہو گیا تو ساری کائنات اس کے اجزا بن گئی. یوں یہ فلاسفہ یونان کا، یہ ہیولا کا اور عالم کے قدیم بھی زمان ہونے کا جو نظریہ تھا وہ تصوف میں گھسا، اور اس نے وحدت الوجود کی شکل اختیار کی کہ اللہ کا وجود اور کائنات کا وجود ایک ہے.
لیکن چونکہ تعویل کی کہ اللہ کا وجود تو ذاتی ہے اور یہ جو وجود ہے یہ تو زمانے کے اعتبار سے قدیم ہے، اللہ کا وجود ذات کے اعتبار سے قدیم ہے اور مخلوقات کا وجود زمانے کے اعتبار سے قدیم ہے۔ اب ذاتی اور عطائی کا جیسے فرق ہے ایسا یہاں فرق کیا۔ اس وجہ سے یہ جو قرون متوسطہ میں جو صوفیہ وحدت الوجود کے قائل تھے، علماء دیوبند نے ان کو کافر نہیں کہا، جیسے بریلویوں کو نہیں کہا۔ بریلوی دھڑا دھڑ ہم پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اگر کوئی دیوبندی مسجد میں گھس جائے تو مسجد دھوتے ہیں، خنزیر آ جائے تو مسجد دھونے کی ضرورت نہیں، لیکن دیوبندی آ جائے تو مسجد دھونے کی ضرورت ہے۔ مگر علماء دیوبند نے ان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، کبھی بھی نہیں دیا، کیونکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں حضور کی شان میں وہ تعویل سے کہتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو قرون متوسطہ کے بزرگ وحدت الوجود کے قائل تھے، اور انہی میں ایک صوفی نے، منصور حلاج نے دعویٰ کیا ان الحق، خدا میں ہوں۔ ان کے زمانے کے مفتیوں کے فتوے سے ان کو سولی دی گئی، قتل کیا گیا، مگر علماء دیوبند نے ان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ یہ جو نجدی ہیں اور سعودیہ والے ہیں اور سلفی ہیں، ان سب کو کافر کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ ہم نے ان کی تعویل کی، ایک تو انہوں نے تعویل کی، ایک ہم نے ان کے قول کی تعویل کی۔ ہم نے کیا تعویل کی؟ وجود دو ہیں، ایک وجود خالق ہے، ایک وجود مخلوق ہے۔ ایک اللہ کا وجود ہے جس سے اللہ تعالی موجود ہیں، اور ایک وجود اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ جو اللہ نے وجود پیدا کیا ہے وہ پورے کائنات کو بھرے ہوئے ہے۔ جیسے سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی زمین کے آدھے کرے پر بری ہوئی ہوتی، سمندر ہزاروں مائل تک کا سمندر ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے، وہ پانی شے واحد ہے، یہ آفتاب کا نور ایک چیز ہے۔ ایسے اللہ نے ایک وجود پیدا کیا ہے اور اس وجود نے ساری کائنات کو بھر رکھا ہے۔ اس میں پھر آدام گھیرتے ہیں، یہاں جالی لگ رہی ہے، ادھر سے سورج نکلا تو صحن کے اندر دھوپ پڑی، ڈیزائنیں الگ الگ ڈیزائنیں دھوپ کی ہیں، تو سورج کے دھوپ میں تو کوئی ڈیزائن نہیں ہے، سورج کے دھوپ میں تو کوئی دو ہی نہیں ہے، وہ تو پورے آدھے کرے پر پھیلی ہوئی ایک دھوپ ہے، اور یہ صحن میں جو دھوپ پڑی اس میں تو ڈیزائنیں ہیں۔ وہ ڈیزائنیں ہیں، وہاں جہاں کھڑکی لگ رہی ہے وہاں سیمنٹ کا جو آڑ ہے وہ آڑ یہاں سایہ بن کر آتی ہے، سایہ ہوا تو عدم دھوپ، وہاں دھوپ نہیں ہے، وہاں سیمنٹ کا حصہ آڑ بنا تو وہاں دھوپ نہیں آئی تو دھوپ کی پھر ڈیزائنیں بنی۔ ایسے ہی یہ بھائی بیٹھا ہے، اس کے چاروں طرف یہ نہیں ہے، ان کے چاروں طرف وہ ہے، اس کے چاروں طرف یہ ہے، یوں زید عمر بکر بن گئے، گھوڑا گدھا بلی چوہا بن گئے۔ آدم نے نہ ہونے نے گھیرا تو چیزیں وجود میں آ گئی، اس کا نام ہے وحدت الشہود۔ ساری مخلوق دیکھنے میں ایک جیسی نظر آتی ہے، کیوں؟ کٹورا پانی کا لے لو، اس میں تھوڑا سا صابن ملا لو، پھر لمبی نلکی لو اور پھونکو تو بلبلے اٹھیں گے، اوپر اٹھیں گے ٹوٹیں گے، اٹھیں گے ٹوٹیں گے، اٹھیں گے ٹوٹیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اسی طرح سے جو اللہ نے وجود پیدا کیا ہے اس وجود میں بلبلے اٹھتے ہیں، یہ زید پیدا ہو، یہ بکری پیدا ہو، چوہا پیدا ہو، یہ ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹ گیا، مر گیا، وہ پیدا ہو، یہی ہوتا رہتا ہے۔ اس کا نام ہے وحدت الشہود۔ دیکھنے میں ایک نظر آ رہے ہیں الگ الگ، زید زید ہے، بکری بکری، چوہا چوہا ہے،
لیکن اگر وجود سب کا ایک مشترک مان لیں تو دیکھنے میں ایک نظر آئیں گے. یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ان کو کفر سے بچانے کے لیے تعویل ہے. تو ساری دنیا کا، کائنات کا میں ایک وجود مخلوق ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا وجود ہے مخلوق، اور وہ منبسط پھیلا ہوا ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں. لیکن یہ تعویل کیوں کی تھی؟ ان کو کفر سے بچانے کے لیے.